جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 دوسرے پارہ کی تفسیر اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج 2 رمضان المبارک ہے تو دوسرے پارے کا خلاصہ تفسیر کے ساتھ بیان کریں، تاکہ جو احباب باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایک مختصر خلاصہ سن کر اپنے دل و دماغ میں بٹھا سکے۔ گرامی قدر، دوسرا پارہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر تحویل قبلہ کی جو سمت ہے اس کے تعین کے لیے نازل ہوئی ہے، اور پورے رکوع میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ یہود کو یہ اعتراض تھا کہ جناب بیت المقدس تو ہمارا قبلہ ہے، تو پھر یہ لوگ جو ہے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے، مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس قسم کی گفتگو کرنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، اور نماز کی ظہر کی نماز کے اندر یہ خیال آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ اے مصطفیٰ کریم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم نے آپ کی پسندیدگی کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر، اور پلٹ کر قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنے کو جو ہے بڑا پسند کیا کہ آپ تحویل قبلہ چاہتے ہیں، تو پھر حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو اس رکوع کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یاد رہے یہ چیز بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے، کہ اصل میں یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال جنوب، یہ کسی یہودی کا نہیں ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ یہ جو مشرق و مغرب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا ہی ہے، صراط مستقیم یہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر فرماتا ہے۔ اس کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی تعظیم و توقیر اور قبلہ کے احکامات کو جاری رکھتے ہوئے بیان فرمایا۔ تیسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر کی اہمیت، شکر کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رکوع نمبر 3 کے اندر نماز اور صبر کی تلقین کی، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ نماز کی مدد، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں، صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مؤمنین کی صفت بیان کی کہ جو مؤمنین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو آزمائش دیتا ہے تو وہ اس آزمائش پر مجبور نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، دکھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی بیماری، کبھی دکھ، کبھی فصلوں میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے ذریعے انسان کو آزما رہا ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، ان کے لیے انعام و اکرام ہے۔ صفا مروہ کا بیان کیا گیا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اہل حق کی علامات کو بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور جو ہی اگلا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ایک خوبصورت بیان کیا، اور کائنات کی تخلیق کے ایک لاجواب منظر کو بیان کیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر یوں کیا کہ کہا کہ اللہ زمین اور آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو
بیان کر کے فرمایا کہ اے لوگو تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب قدرت کا یہ سارا نظام، قدرت کی یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے بیان کی گئی ہیں، اور یہ انسان کے فوائد کے لیے بیان کی گئی ہیں، تو انسان کیوں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ گرامی قدر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی وحدانیت کی تسخیر کائنات کی علامات کو بیان کرنے کے بعد جو ہے اگلے رکوع کے اندر، 5ویں رکوع کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس رکوع کے اندر بنیادی طور پر رزق حلال کھانے اور رزق حلال کمانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک انہی احکامات کو بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کے لیے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ حرام چیزیں جو اس رکوع کے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ انسان کو کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ کن کن چیزوں سے فائدہ لینا چاہیے، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، سب کو بیان کیا۔ 6 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی تحویل قبلہ کی کچھ جزیات جو باقی تھیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کی طرف منہ کیوں پھیرا، بیت المقدس کو کیوں چھوڑا، اس کو کچھ بیان کیا، مسلمانوں کو جو ہے احکامات نازل کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل فرمایا۔ قصاص، ایک شخص کو قتل کرنے والے کے بدلے میں بارے میں کیا حکم ہے، تفصیل سے بیان کیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، عبد کے بدلے عبد، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یعنی یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کتب فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص، کیونکہ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہماری حکومتوں کے حکمران بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم ایک آدمی کے بدلے میں دوسرے کو قتل کر دیں گے تو اس سے جو ہے وہ ہماری لوگ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو پھانسی چڑھا کے ختم کر دیں گے، اور عالمی سطح پہ بھی یہ تحریک شروع ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ گرامی قدر، اس کے بعد روزوں کی جو رکوع نمبر 6 اور 7 ہے، اس کے اندر روزوں کی فرضیت کے احکامات نازل کیے گئے، اور بتایا گیا کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، پھر روزوں کے احکام نازل ہوئے، اور رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا۔ رکوع نمبر 7 میں دعا کے جو آداب ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ یاد رہے، جو مومن اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ان جو الفاظ ہیں ان میں بڑا واضح ہے کہ میں بڑے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہاں قربت کے بڑے خوبصورت جملے ہیں جو بیان کیے گئے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں چاند کے حوالے سے، تو آپ ان کی رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ چاند کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے احکامات کو بیان کیا۔ فتنوں کو بہت بری چیز قرار دیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے فتنوں سے اجتناب، امت کے لیے فلاح و بہبود پیدا کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا، اس کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ قربانی کے احکام، روزوں کے ساتھ اس کو بھی منسلک کیا، اور اس کے بعد حج کے احکامات کو بیان کیا۔ اور رکوع نمبر 9 جو ہے اس میں حج، قربانی اور حج کے جو احکامات ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ رکوع نمبر 9 میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، جیسے ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں، اس مکالمے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا، پھر بنی اسرائیل کی روش کو ترک کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سچ بیان کرنے، انفاق فی سبیل اللہ پہ زور دینے سمیت متعدد جو موضوعات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔
قرآن کریم کی جو اگلی آیات ہیں شہر حرام کے بارے میں، وہ رکوع نمبر 11 سے جب شروع ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ مہاجرین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی رحمت میں منسلک رہنے والے، ان چیزوں کا بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے جو احکامات ہیں اور فدیہ کے جو احکامات ہیں اور جنگوں کے بعد جو لونڈیوں کے ساتھ احکامات ہیں ان کو بھی اسی رکوع کے اندر بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 12 شروع ہوتے ہوئے عورتوں کے جو حیض کے مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ کوئی بھی جو خاتون ہے اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے حیض کا اور ایک نفاس کا۔ نفاس بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، اور حیض عام جو ایک خاتون ہے اس کو ہر ماہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن حیض آتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے تفصیل سے بیان کیا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج اس معاشرے میں اگر ان موضوعات پہ بات کی جائے تو برا بھلا سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے جو پوچھتے ہیں لوگ آ کر یا خواتین آ کے سوال کرتی ہیں حیض کے بارے میں، انہیں فرمائیں قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ جب حیض کے ایام ہوں تو اپنی بیویوں سے دور رہو۔ ہر قسم کے جو ان کے ساتھ عمل زوجیت ہے، ان کی ساتھ ہم بستری کے معاملات ہیں، ان سے دور رہو۔ احکامات اس میں نازل ہوئے، اور اس کے بعد رکوع نمبر 12 اور 13 میں طلاق جو ہے اس کے احکامات۔ ایک اہم ترین معاملہ ہے طلاق۔ ہر مسلمان کے لیے بنیادی علوم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کہا گیا اس میں کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان۔ یہاں میں مختصر انتہائی اختصار کے ساتھ 2 جملے عرض کروں گا کہ یاد رہے کہ کبھی بھی آپ تجاوز نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو طلاق کا حق ہے وہ یہ ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں آپ 1 طلاق دے سکتے ہیں یا 2، اور اس کے بعد فرمایا اگر تیسری طلاق دی تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس طریقے کے ساتھ قرآن کریم کے اس پورے رکوع میں طلاق کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ پھر عورتوں کے ساتھ جب کوئی طلاق دے دیتا ہے کون کون سے معاملات کرنے ہیں، ان کے ساتھ بیہیو کیسا کرنا ہے، رویہ کیا اختیار کرنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے، اور پھر عورتوں کی عدت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے اس کی عدت کتنی ہے، 3 ماہ، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو 4 ماہ اور 10 دن عدت کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان احکامات کی پیروی، مختلف وعدے، وعید اور احکامات کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ رکوع نمبر 15 کے اندر بھی انہی معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔ رکوع نمبر 16 کے اندر بنی اسرائیل کے کچھ جو معاملات ہیں ان کی طرف نشاندہی کی گئی اور اسی موضوع کو آگے بڑھایا گیا۔ اور آخر میں جو عرض کروں گا کہ وہ قرآن کریم نے ہمیں جو ہے وہ بڑی خوبصورت ایک تلقین اور نصیحت کی ہے ناپ تول کے حوالے سے، اور ناپ تول کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے پچھلی قوموں کے جو انجام ہوئے، ان کے جو رویے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ، اہل ایمان جو شریف لوگ ہوتے تھے اس دور میں ان کے ساتھ جو گفتگو وہ لوگ کرتے تھے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا کہ خاندان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنی ازواج کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کی ایک آیت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اگر ہم اس کو بیان کریں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دوسرا پارہ جس کا آج خلاصہ ہم نے بیان کیا اس کے ان موضوعات، اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم موضوعات ہیں ان کا ہی ذکر کر دیں تاکہ اگلی جو رہنمائی ہے ہم کتب تفاسیر سے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔